ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 144ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 168 اور 169 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، نیز اس بات کا حکم بھی کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال ہے اور طیب ہے۔ یا ایھا الناس کے معنی آتے ہیں اے لوگو، کلو کے معنی کھاؤ، مما فی الارض زمین میں جو کچھ ہے ان چیزوں کو، حلالا طیبا جو کہ حلال اور طیب ہیں یا پاکیزہ ہیں، یعنی ایسی اشیاء جو حلال ہونے کے ساتھ ساتھ طیب بھی ہوں۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت بے مثال ہے۔ ناظرین گرامی، کھانے پینے کے سلسلے میں حلال اور طیب کے الفاظ کتنے معنی خیز ہیں۔ جس مال سے تم روزمرہ کے استعمال کی اشیاء خوردنی خریدتے ہو وہ محنت مزدوری اور جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو، اور جو چیزیں تم خریدو وہ بھی حلال اور شریعت کی نظر میں جائز ہو۔ مثلا گائے بکری کا گوشت فی نفسی حلال ہے، مگر جب اسے غیر اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے تو حرام ہو جائے گا، جبکہ خنزیر کا گوشت نہ حلال ہے اور نہ طیب، خنزیر پر اللہ کا نام بھی لیا جائے تب بھی وہ نہ حلال ہوگا نہ طیب۔ اصحاب کہف جب غار میں جاگ اٹھتے ہیں اور انہیں بھوک کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے میں سے ایک کو کھانا لانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو قرآن کے الفاظ میں ازکا طعامن، سب سے پاکیزہ کھانا کی ہدایت کے ساتھ بھیجتے ہیں، یعنی انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ حلال اور طیب کھانا ہی کھائے۔ اصحاب کہف ٹین ایجرز کا گروپ ہونے کے باوجود انہیں پاکیزہ کھانے کی طلب ہوئی۔ زیر تفسیر آیت میں بھی یا ایھا الناس اے لوگو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، نہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے، اس لیے کہ انسان میں حلال اور طیب کھانے کی حس فطری طور پر موجود ہوتی ہے جس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی کام اس آیت میں بھی کیا گیا ہے۔ مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں کہ حلت و حرمت کا مسئلہ اس لیے قابل لحاظ ہے کہ قرآن کا مسئلہ براہ راست ہمارے اخلاق سے تعلق رکھتا ہے۔ اباحت مطلقہ، ہر بات کی کھلی چھٹی، جہاں صحت کے لیے مضر ہے وہاں اخلاق کے لیے بھی مفید نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خاص قسم کی غذائیں خاص نوع کے اخلاق و عادات پیدا کرنے میں ممد و معاون ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ دین جو اصلاح اخلاق کا مدعی ہے، ضروری ہے کہ خوراک کے مسئلے سے شدید تعرض کرے۔ معقولات و مشروبات میں آزادی نہیں بلکہ بد پرہیزی ہے۔ حرمت کے سلسلے میں چند چیزیں اسلام نے ملحوظ رکھی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ فطرت عام کا خیال، یعنی وہ چیزیں جنہیں عام فطرت انسانی بطور معقول و مشروب استعمال نہیں کرتی اور ذوق سلیم گوارا نہیں کرتا۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ وہ چیزیں جو سخت مضر ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اور نمبر تین وہ اشیاء جو اخلاق و عادات کو بگاڑے ان کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا۔ اور نمبر چار وہ جن کے استعمال سے شرک پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ ان کے علاوہ ہر چیز جو پاکیزہ ہو، ذوق سلیم پر اس کا کھانا گرا نہ ہو، حلال ہے۔ طیب کے معنی ہے کہ اسے جائز وسائل سے حاصل کیا گیا ہو، یعنی ایک چیز حلال ہے لیکن اسے چوری سے حاصل کیا گیا ہو تو اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ عقل حلال، پاکیزہ رزق اور صدق مقال، سچی گفتگو زندگی گزارنے کے وہ سنہرے اصول ہیں جس کی اسلام نے سختی سے تاکید کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا مال دعا کی قبولیت میں مانع ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کی مثال بیان فرمائی جو پراگندہ بال اور خستہ حال ہے، اس کی دعا اس حال میں ضرور قبول ہونی چاہیے، اور وہ گریہ وزاری سے رب تعالیٰ کے حضور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مناجات کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب اے میرے رب اے میرے رب، مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ
وغذی بالحرام، جبکہ اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا کا حرام کا ہے اور مال حرام سے اس نے نشو و نما پائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت مندرجہ بالا آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے کہا، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد پاکیزہ چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حرام لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جو گوشت پوشت حرام سے پلا وہ جہنمی ہے۔ ناظرین گرامی آگے ارشاد فرمایا گیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یعنی اور نہ تم پیروی کرو شیطان کی، تحقیق وہ تمہارے لیے دشمن ہے ظاہر میں، یعنی کھلم کھلا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا یعنی اور نہ پیروی کرو یا تم اتباع نہ کرو، اس میں اہتمام سے پیچھے چلنے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ انہو لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارے لیے کھلا ہوا ظاہری طور پر یا ظاہر طور پر دشمن ہے، یعنی اس کی دشمنی تمہارے حق میں کوئی پوشیدہ امر نہیں ہے، وہ تو ڈنکے کی چوٹ تمہاری دشمنی کا اعلان کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے اس کی بات کو ہرگز قبول نہیں کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا گیا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی وہ تو تمہیں حکم کرتا ہے برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ کہو اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ انما یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، اس میں ہر قسم کی برائی آ جاتی ہے، یعنی دھوکہ جھوٹ مکر و فریب شرک وغیرہ کا وہ حکم دیتا ہے، اور والفحشائی بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے شیطان۔ اس سے مراد وہ برے کام مراد ہیں جو انسان کو قعر مذلت میں گرا دیتے ہیں، جیسا کہ بدکاری شراب نوشی وغیرہ وغیرہ۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ وہ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم کہو اللہ پر یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات جو تم نہیں جانتے، جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ناظرین گرامی آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت کیا ہے؟ مسلمان کے لیے رزق حلال اور رزق طیب کا حصول زندگی کا جزو لا ينفک ہے، اس کے بغیر اعمال صالحہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ 23ویں سورہ مومنین کی 21ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ حرام سے بچا کر حلال روزی میرے لیے کافی بنا دے، اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے سوا غیر سے مجھے بے نیاز بنا دے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم بھی اسی سے دشمنی کرو۔ 35ویں سورہ فاطر کی 6 آیت میں ارشاد فرمایا گیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اور دشمن کبھی وفادار نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی طرف بلاتا ہے اور دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے، جبکہ رب کریم ہمارا محسن اور مہربان ہے اور وہ ہمیں سلامتی اور ابدی راحت کی طرف بلاتا ہے، جیسا کہ 10ویں سورہ یونس کی 25ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، واللہ یدعو الی دار السلام، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ کس کا کہا مانتے ہو۔ ناظرین گرامی یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ پھر اگلی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔